الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اٹھے اسلامی بھائیو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کر لی ہیں تو مزید بڑھا لیجئے رضا الہی کے لیے ثواب پانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں اور حسب حال نیتیں کرنی ہے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا ایصال ثواب کروں گا رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جنہوں نے مجھے نیکیاں ملک کی ان سب پر ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شایع نشان ثواب مرحمت فرما یہ سارا ثواب ہماری طرف سے ان کو پہنچا جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مومنین مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز تشریف لائے ہیں ان کو اور 10 11 12 13 محرم کے لیے فتح پور ضلع لیا کے عاشقان صحابہ و اہل بیت جو سفر کریں گے ان کو اور یہاں والے بھی عالمی مدنی مرکز والے بھی بلکہ جہاں سے بھی 8 9 10 محرم کو جو سفر کریں گے مدنی قافلے میں یہ سب مدنی انعامات کی عاملات اور عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1436 सने हिजरी के मुहर्रमुल हराम की 7वीं शब है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए हुए आशिकान सहाबा व अहले बैत के दरमियान मदनी मुज़ाकरा है। बराह रास्त मदनी चैनल पर भी देखा जा रहा है। साथ ही हमारे साथ कसीर इज्तिमा की सूरत में फतेहपुर लिया में आशिकान सहाबा व अहले बैत जमा हैं और मदनी चैनल पर न जाने कहाँ कहाँ इस वक्त देखा जा रहा होगा। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैं शोबिस से ताल्लुक़ करते मैं एक शौकिया तौर पे ये कैमरे की मैंने लाइन अपनाई थी जो कि आजकल मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे कोई और काम आता नहीं है, मैं और कुछ कर नहीं सकता, लिहाजा मैंने इसको कई दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की है ताकि मैं ये जो एक दीन में हमें मना किया गया फ़ोटो उतारना, तस्वीर खींचना, तो लिहाजा मेरी कोशिश ज़रूर है, अल्लाह ताला बस मेरा कोई सबब बना दे इस तरह का। तो आप मुझे बताइए कि ये इस वक्त मैं मेहनत से तो काम कर रहा हूँ, बिल्कुल हलाल की करके कोशिश करके खाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें फिर भी मुझे होता है कि ये दीनी तौर पे ठीक नहीं है। तो इसके लिए मुझे कुछ आगाह करें कि मुझे क्या करना चाहिए। कैमरा मैन है या शोबिस? अच्छा, और मेहनत करके करते हैं। मेहनत तो चोर ऐसी करता है कि जब पकड़ा जाता है तो सारी उसकी मेहनत निकल जाती है, इतनी मेहनत पड़ती है उसको। डाकू को भी मेहनत पड़ती है, उठा के भागना पड़ता है, कभी गोली खानी पड़ती है, कभी पीठ पर, कभी टांग पर, तो कभी सर पर। तो मेहनत और काम में होती है, शराब बेचने में भी मेहनत होती है। तो हलाल होने के लिए मेहनत का होना ना शर्त है ना काफ़ी है। तो ये मुझे तो आप जब ये सवाल कर रहे थे तो ये हदीस शरीफ जहन में आ रही थी कि गालिबन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में किसी ने अर्ज़ की कि मैं तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर कशी करता हूँ और बस मेरे पास यही मतलब रोज़गार है, इस तरह की बात की थी। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम जानदारों की तस्वीरें मत बनाओ, ये दरख्तों की और पहाड़ों की, ये दरियाओं की, बेजान चीज़ों की बनाओ। तो वही मशवरा है फारूक की, आप भी कबूल कर लीजिए। बाकी ये उज़्र नहीं चलेगा कि मुझे कुछ और आता नहीं है। वो फतह रज़विया शरीफ में है ना, वो वसीक़ा नवीस, वो जो डॉक्यूमेंट्स लिखने वाला, जो सूद के डॉक्यूमेंट्स लिखता था, तो उसने सवाल किया था कि मैं ये काम करता हूँ और सूद के डॉक्यूमेंट्स मुझे लिखने पड़ते हैं, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अगर ज़मीर भी मलामत करता है कि ये गलत काम लगता है, तो आप अगर फरमाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा कि ये हलाल नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इसको। हालांकि वो भी उसमें कहा इन्होंने सवाल में कि मुझे और कोई काम नहीं आता, यही आता है, मगर आप बोलेंगे तो छोड़ दूंगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई और इस तरह उसको मुखातिब किया, ऐ बंदे अपने रब से डरने वाले। इस तरह उसको मुखातिब करके फरमाया, बेशक सूद लेना और देना और उसका कागज लिखना और उस पर गवाही करना सबका एक हुक्म है और सब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई और फरमाया वो सब बराबर हैं।
صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فوراً اس کا چھوڑ دینا اور اس پر توبہ کرنا فرض ہے، اور بشارت ہو کہ یہ نیک پاکیزہ خیال کہ اللہ عز و جل کے خوف سے پیدا ہوا۔ اس طرح مطلب یہ کہ وہ آیت آگے بیان ہوئی ہے کہ آیت مذکورہ وجہ حلال سے رزق طیب ملنے اور اللہ عز و جل کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے بس ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ وہ اوراد بیان فرمائے، تو وہ آپ بھی وہ آیت بھی سن لیجئے کہ یہ مجبوری نہیں چلے گی، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 تا 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ ایک انجیل ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ تو اے فوٹوگرافر، اے شوبز کے ذریعے روزیاں کمانے والوں، سود خوریاں کرنے والوں اور جھوٹ بول کر کاروبار چمکانے والوں اور یہ شیطانی وسوسہ پالنے والوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، تو ایک بار پھر یہ آیت کریمہ جو میں نے بیان کی اس کا ترجمہ غور سے سنیے۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ یعنی وہ اللہ عز و جل اسے کافی ہے۔ اللہ پر پکا بھروسہ مسلمان کو ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ یعنی اس جھوٹے کاروبار پر بھروسہ ہے کہ یہ کریں گے تو ہم کھائیں گے پیئیں گے ورنہ بھوکے مریں گے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اللہ پر کامل بھروسہ ہو، توکل ہو تو انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا، سب بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی کچھ مطلب آزمائش بھی آئی تو ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی نگران شورا نے مثال دی کہ جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنا، سارا دن جھوٹ سے بچا، گاہک چلے گئے، کوئی بھی نہیں پھنسا، تو اب شام ہوئی تو یہ سوچا کہ بنی نہیں ہوئی اور جھوٹ کے بغیر تو یار کام چلتا نہیں ہے، اب اس نے دن بھر کے جھوٹ اور دھوکے جو تھے وہ شام کو سب کر لیے اور اس کو پیسے بھی مل گئے، یہ سمجھا کہ بس جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس میں فیل ہو گیا ایسا شخص جو اب یہ کہ تنگ آ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، حرام روزی کمانی شروع کر دی۔ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، باطل کام نہیں کرنا۔ دیکھیں نا امام علی مقام نے کربلا میں جان دے دی نا، اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق پر جمے رہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اگر کوئی 2-4 دن تکلیف آتی ہے، زیادہ تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، خدا کی قسم عذاب رب کا برداشت نہیں ہو سکے گا، قبر کی جو سزائیں وہ برداشت نہیں ہو سکیں گی، نزا کی سختیاں بھی نہیں سہی جا سکیں گی، اور قیامت کی ہولناکیاں بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس جھوٹ بول کر فوٹوگرافک اس میں تو جھوٹ بولے تو وہ کہہ رہے جدید گناہ ہوگا، ورنہ فوٹوگرافی وہ فوٹوگرافی جو جائز نہیں ہے، ایسی فوٹوگرافی کی تو اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے توبہ کر کے 1 2 3 کر دیں اور اللہ پر توکل کریں
رب روزی کا رزاق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو وہ مشورے دیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بعد نماز عشاء یعنی روزی کے اورات، بعد نماز عشاء سر برہنہ یعنی ننگے سر ایسی جگہ کے سر و آسمان میں چھت یا درخت وغیرہ کچھ حاجب، درخت وغیرہ کچھ بھی حاجب یعنی بیچ میں نہ ہو۔ 500 بار روزانہ پڑھیے یا مسبب الاسباب، اول آخر 11 بار درود شریف۔ جتنے دنوں زیادہ پڑھے زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیشہ پڑھے تو بہتر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن علی اطاری پنجاب اکاڑا سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ اگر شرعی طریقے پر غسل کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ وضو ساتھ میں ہو ہی گیا اس کا، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے باپا جان، میں آپ کا سب سے بڑا گناہ گار، مریدوں میں سے سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ صبر پر کیسے استقامت ملے اور گناہوں کی بیماری سے کیسے شفاعت ملے، یہ میرا سوال ہے، اور مجھ گناہ گار کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ گناہوں کا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ جس سے محبت رکھتا ہے بندہ اس کی بات بھی رکھتا ہے، اس کا مان رکھتا ہے، اور جس کا احسان ہو اس کی بات ٹالتے ہوئے ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کو بولے کہ آپ مطلب کام دھندے کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، آپ کو مہینے کی اتنی خرچی دے دیا کروں گا، آپ گھومے پھرے موج کریں، کھائیں پئیں جو چائے کھائیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دیا کروں گا۔ اب ایسا محسن شخص آپ کو کبھی کچھ بول دے کام کہ ذرا یار وہ دہی لا دو مجھے، یہ لو پیسے، تو آپ تو اڑتے ہوئے سارے کام چھوڑ کے اپنے اس کے لیے دہی لینے جائیں گے۔ کبھی بولے گا مجھے چائے لا کر دے دو، تو آپ اڑتے ہوئے پہنچیں گے چائے لے کر۔ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ یار اتنا بڑا محسن مجھے کام کر رہا ہے، واہ چلو کر لیا کام۔ اور جو اپنے محسن کو پسند نہیں ہوگا ایسا کام آپ نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کے محسن کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ جب اس کے پاس جائیں تو آپ کے کپڑے میلے ہوں، تو آپ بالکل ایک جوڑا الگ رکھیں گے۔ میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو ستھرا جوڑا پہن کر جاؤں گا، بالکل سج دھج کے ساتھ، ایسا آپ خیال رکھیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دنیاوی محسن کا جب اتنا روب ہے، ایک ہیبت ہے آپ کے دل میں، تو حقیقی محسن ہمارا کون؟ جس نے مطلب اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ جس کا شمار ہی ممکن نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اگر گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو گن نہ سکو، شمار نہ کر سکو۔ حقیقت ہے، بے شمار نعمت ہے۔ اور بغیر مانگے یہ سانس کی نعمت کیا کم ہے؟ اچھا کم لگتی ہے؟ یہ کرو منہ بند، ناک بند، ابھی پتہ چل جائے گا کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔
تھوڑا بند کر کے وہ ٹرائی کر لے، اور کیا، وہ اور ناک تو سمجھ آ جائے گی اس کو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بے طلب بغیر مانگے دی نا، اور مفت میں دی، اور اتنی دی کہ ختم ہوتی ہی نہیں. پھر یہ کم کرم ہے کہ ہم کو 4 پاؤں والا چوپایا نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، بلی نہیں بنائی، چوہا نہیں بنایا، ہم کو انسان بنایا. پھر یہ کیا کم نعمت ہے کہ ایمان جیسی دولت دی، اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. جسمانی نعمتیں ہیں، آنکھوں کی نعمت. 1 کروڑ روپیہ کوئی دے اور بولے کہ 1 آنکھ نکال کے دے دو، 1 آنکھ سے گزارا تو ہو جائے گا. لیکن آپ بولے گے نا بھائی تم کروڑ کی بات کرتے ہو، 1 ارب روپیہ دو تب بھی نہیں دوں گا 1 آنکھ. اچھا یہ 32 ہی نکال کے دے دو، تم کو 10 کروڑ روپیہ دوں گا، کبھی نہیں دو گے. دانت اپنے سارے دانت دے دو، نہیں دو گے. آپ ہاتھ دے دو، 1 ہاتھ کاٹ کے دے دو، اتنی رقم لے لو، 1 ٹانگ کاٹ کے دے دو، اتنی رقم لے لو، کوئی نہیں بیچے گا. تو یار آپ بول دو میں غریب ہوں، تو اربوں پتی تو آپ اربوں پتی ہیں کہ آپ کوئی چیز اپنی بیچنے کے لیے تیار نہیں. انمول ہیں یہ سب نعمتیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں. پھر ہاضمے کی نعمت، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ یعنی ہم نے جو کھایا، ابھی کھایا نا آپ نے، اگر یہ ہضم نہ ہو، پیٹ میں پڑا رہے، نکلے نہیں باہر، تو تگنی کا ناچ نچائے گا کہ نہیں نچائے گا؟ ایک بادشاہ کے پیٹ میں ہوا بھر گئی اور اس کی ہوا بند ہو گئی، ری اس کی اندر سے نکلتی نہیں تھی. اب جس کو یہ مرض ہو نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. باقی وہاں آئے گی یار یہ کیا مثال دی. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا نکلنا. آپ سمجھیں تو بے طلب ملی ہے یہ نعمت، ہم نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے دی. تو اب اس بادشاہ کی ہوا بھر گئی، اب تو وہ بے قرار، وہ بیچارہ تڑپے کہ اب کیا ہو. طبیب بھی عاجز آ گئے، اس کا کوئی علاج نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ اب ہوا نکلے کیسے. بادشاہ کی تو جان پر بن گئی، ایسی تکلیف اس کو. تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی میرا علاج کر دے تو میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا. ایک اللہ کا نیک بندہ کوئی آ گیا، اس نے کہا میں علاج تو کر دوں گا مگر آدھی نہیں، پوری سلطنت دو گے، پوری بادشاہ میں تم فقیر. تو اب اس کو تکلیف اتنی تھی، ٹھیک ہے بھائی یہ بادشاہ تو نہیں چاہیے مجھے کہیں ہوا نکلتی ہو. تو اس نے کوئی دم وغیرہ کیا اور بادشاہ کا پیٹ ہلکا ہو گیا، ترکیب بن گئی ہوا کی. تو بادشاہ بولے ٹھیک ہے اب یہ لو تخت پر بیٹھو، یہ لو تاج تم پہنو، تم بادشاہ، آج سے میں تمہارا رعیت میں آ گیا. تو بزرگ ہنسے، انہوں نے بولا ارے نادان بادشاہ، جس بادشاہت کی، جس سلطنت کی قیمت پیٹ کی گندی ہوا ہو، بدبودار ہوا ہو، اس کو میں لے کے کیا کروں گا. یہ بول کر وہ بزرگ چلے گئے. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کتنا بڑا پیارا نسخہ ہے. یہ بادشاہت یہ گندی چیز ہے. بادشاہت عام طور پر ظلم کرواتی ہے، بادشاہت عام طور پر قتل و غارت گری کرواتی ہے. یہ عام طور کی میں نے تخصیص کی، سب کو نہیں، لیکن اکثر حکام جو ہوتے ہیں وہ اکثر ظلم سے بچ نہیں پاتے. تکبر سے بچنا ان کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے. وہ دوسروں کو حقیر جاننے پر مطلب اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ظلم کرتے ہیں. اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سینکڑوں ہزاروں کی گردنیں کٹوا دیتے ہیں کہ کسی طرح میری کرسی مجھ سے نہ چھینے. لیکن وہ وقت ضرور آتا ہے کہ ملک الموت تشریف لاتے ہیں کہ اب تو بھی چل، تیری باری آئی. اس کو بھی لے جاتے ہیں، اس کی روح بھی قبض ہو جاتی، مرتا ہے وہ بھی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں کہ اس کی نافرمانی تو پرلے درجے کی بے غیرتی ہے کہ اتنے محسن پروردگار، اتنے بڑے ہمارے کریم رب
کی ہم نافرمانی کریں، اس کی مرضی کے خلاف کریں؟ یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے، غیرت کا بھی تقاضا ہے، بعض ضمیر اگر کوئی فرد ہے تو اس کے مروت کا بھی تقاضا ہے۔ بڑا بے غیرت ہے وہ شخص جو رب کی نافرمانی کرے، حقیقت ہے یہ۔ آپ بولے بے غیرت بولا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا آپ کو، تو مرو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کیا بولا جاتا ہے۔ وہ آپ ہوں یا میں ہوں، جو بھی نافرمانی کرے، میں اس کے لیے یہ مطلب یعنی کہ جذبات سمجھے کہ عرض کر رہا ہوں۔ تو نافرمانی تو کرنے والی شے ہے ہی نہیں، تو کرنی نہیں ہے، وہ شیطان جانے، اس کا کام جانے۔ شیطان نافرمان ہے، ہم کیوں نافرمان بنے؟ تو مسلمان ہیں، ہم تو غلام سلطان دو جہان ہیں، ہمارا کیا کام نافرمانی سے؟ پھر نافرمانی ایک تو بے مروتی، بے غیرتی، اور پھر اس پر سزاؤں کا استحقاق، یہ ڈرانے والی بات کہ اگر گناہ کیے تو قبر میں سزا، جہنم میں سزا، یہ پھر الگ معاملات، اور وہ سزا برداشت کوئی بولے میں کر لوں گا نعوذ باللہ، تو وہ تو پھر کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے عذاب کو جس نے ہلکا جانا وہ تو مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹا اس کا، نئے سرے سے مسلمان ہونا پڑے گا۔ نکاح تو گیا اس کا، اب اس سے کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس سے نیا نکاح کر لے، کسی اور سے کر لے، اگر نکاح تھا تو، نہیں تھا تو نکاح پر کوئی ظاہر ہے، جب نکاح تھا ہی نہیں تو جب کرے گا تب کی بات ہے۔ کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی اس کی، سارے اعمال اکارت گئے، برباد ہو گئے۔ جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، معاذ اللہ، کہ میں برداشت کر لوں گا، جیسے کہا نعوذ باللہ، یار دیکھی جائے گی، وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اور خاص کر یہ آج فنکار تشریف لائے تو یہ آپ لوگوں کی تو مثالیں زیادہ لوگ دیتے ہیں، بلکہ آپ میں سے بعض ایسے نادان ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جنتیوں کو جیسے کہیں گے یار تم نیک آدمی کو تم جنت میں گئے بھی تو سگریٹ جلانے کے لیے تو جہنم میں ہمارے پاس تم کو آنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ جہنم میں پنکھے لگوا لیں گے، اے سی لگوا لیں گے، فلاں کر لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات بعض فنکار اور خصوصاً کومیڈین جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے چٹکلے کفریہ۔ لیکن کسی فنکار کو یا کسی کومیڈین کو ہمیں جب تک یقینی معلومات نہ ہو، ہم نعوذ باللہ اس کو کافر یا مرتد نہیں کہیں گے۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ تو اس کے لیے جو ایسا کرتا ہے، جو بھی فنکار کرتا ہے۔ اب اس طرح کے کفریات سے بھرپور گانے بھی بعض ہوتے ہیں، تو یہ بھی یہ لوگ بولتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، دلچسپی لیتے ہوں گے، ٹانگیں تھرکاتے ہوں گے، ایسے کفریات والے بعضوں کا ڈائلاگ بھی بولتے ہوتے ہیں۔ لیکن فرد معین مخصوص شخص کو کفر کا حکم لگانے کے لیے دلیل شرعی چاہیے، ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ ٹھک کر کے فنکار کو یا گلوکار کو یا کومیڈین کو کافر بول دے، جب مفتی بھی نہیں بولے گا جب تک اس کے بعد اس کا کوئی واضح کفر نہ آئے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کو لال بتی دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے لال بتی، یہ بہت خطرناک ترین فیلڈ ہے، کیونکہ اسلامی معلومات ہوتی نہیں ہیں، اور پھر اس میں ایسا کہ لوگوں کو ہنسانا مقصود ہے، ہنساتے ہیں، بارہا انہیں ہنسانا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اور معاذ اللہ اپنا بھی ایمان گیا اگر واقعی وہ صریح کفر ہے، اور جو اس کو سمجھ کر اس پر ہنسا قصدن وہ بھی گیا۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی باتیں یاد کر کے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے، سچی توبہ کیجئے، زہ نصیب صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کیجئے، عہد کیجئے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ بتقاضۂ بشریت اگر پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے۔ نعوذ باللہ دن میں 100 مرتبہ گناہ ہوا، 100 مرتبہ توبہ کر لے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ کرتے وقت یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر پہلے سے یہ ذہن میں کہ میں یہ گناہ کروں گا تو صحیح، تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے، یہ تو ٹھٹھا مسخری ہے۔ دنیاوی مثال اس کی لے لیے کہ آپ نے کسی کو چانٹا مارا اور کہا سوری
پھر گھونسا مارا، کہا ویری سوری، اور ذہن میں کہ ابھی اس کو نی شاٹ بھی مارنا ہے مجھے، پھر اس کو نی شاٹ رکھا. تو اب یہ پیچھے ہٹ کر پتھر اٹھا کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر پہ دے مارے گا، بیوقوف سمجھا مجھے کیا؟ مارتا چلا جا رہا اور سوری سوری کر رہا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے دنیاوی مثال آپ کو دی. تو یوں توبہ کرے تو یہ کنفرم بنا ہوا حسین کہ میں یہ گناہ اب نہیں کروں گا، ورنہ توبہ قبول ہی نہیں ہے نا. اور توبہ کے ارادے پر بھی گناہ نہ کرے گا، ابھی گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے. ابھی حرام کماتے رہو، اچھا کام ملے گا تو توبہ کر لیں گے. تو بہرحال یہ کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کہ پھر توبہ کر لوں گا ابھی گناہ کر لوں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے. اب مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن پکا 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 ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اب کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، کھانا روزانہ 3 مرتبہ کھاتے ہوں گے، 4 مرتبہ کھا لیتے ہیں، 1 مرتبہ نہ ملے تو موڈ آف ہو جاتا ہے. تو مدنی مذاکرہ تو ہم ہفتے میں 1 بار کرتے ہیں. اب یہ مخصوص دن ہوتے ہیں ان میں، جیسے آج کل وہ محرم الحرام کے دن ہیں تو یہ انشاءاللہ 11 مدنی مذاکرے ہوں گے. چاند رات سے شروع ہوا اور 10ویں شب عاشورہ بھی ہوگا، اور عاشورے کا دن گزار کر 11ویں رات آئی ہے، اس میں بھی ہوگا انشاءاللہ. میرا مدنی مشورہ ہے کہ جو پہلی بار آج مدنی مذاکرے میں یا کبھی کبھی جاتے ہیں، عرض کروں گا اب تو 3-4 دن 3-4 راتیں باقی رہ گئی. مدنی مذاکرہ پورا عشاء یہیں پڑھ لیا کریں. جو باب المدینہ والے عالمی مدنی مرکز میں، اور فتح پور والے مدنی چینل پکڑ لیں. ذمہ داران کو تو ویسے یہ کام دیا ہوا ہے، کوئی ذمہ دار واقعی ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار غیر ذمہ دار ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے نا، بن ذمہ دار جاتا ہے. تو ذمہ داروں کو یہ کام دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائیوں کو جمع کر کے مدنی چینل کی ترکیب کریں اور مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں. اور کوئی تنظیمی کام نہیں ہوتا جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، بس یہی کام رہ جاتا ہے کہ مدنی مذاکرہ یہ ہفتے کے لیے ہی ہے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ جب ہوتا ہے اور کوئی مدنی کام نہیں ہوتا اس دوران، یہی مدنی کام ہوتا ہے کہ عیسائی بھائیوں کو جمع کر کے مدنی مذاکرے دیکھیں. تو بعض ذمہ دار ماشاءاللہ، بعض کے کئی ذمہ داران ترکیب بناتے ہیں، بعض غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، بعض بیچارے بنانا چاہتے ہوں گے تو ان کو وسائل ہو سکتا ہے کہ نہ ملتے ہو، اس طرح کی ترکیب نہ بن پاتی ہو، تو اکیلے دیکھ لیتے ہوں. اکیلے بھی نہیں دیکھتے تو غیر ذمہ داری کا ٹھپا میری طرف سے اس کو تحفہ نہیں ٹھپا. آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، مدنی چینل بھی گھر میں نہیں ہے، اتنی غربت ہے، موبائل فون بھی آپ کے پاس نہیں ہے، مدنی چینل تو پھر آپ ذمہ داروں کے سردار. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنے غریب ہیں. اب موبائل فون کس کے پاس نہیں ہے، اور موبائل فون میں بھی تو یہ آپشن ہوتا ہے مدنی چینل کا، دیکھ سکتا ہے. تو ذمہ دار بنو یار، غیر ذمہ دار مت بنو. میری دعوت اسلامی کو ذمہ دار چاہیے، غیر ذمہ دار نہیں، ادھورا بھی نہیں، پورا دیکھا کریں. ورنہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیان ہوتا ہے اس کا خلاصہ آگے آتا ہے، بعض وہ ہوتا ہے کہ کچھ گزر چکا اس کا خلاصہ ہے جو آپ کو پلے نہیں پڑے گا. تو اس لیے کوشش کیجئے جس سے بن پڑے کہ از ابتدا تا انتہا پورا مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. یہ دیکھیں میں جو اس طرح زور لگا رہا ہوں تو میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، جب تنخواہ بڑھ جائے گی کہ ناظرین بڑھاؤ تو تم کو تنخواہ بڑھا دیں گے. الحمدللہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، مدنی چینل سے یا دعوت اسلامی سے آج تک 1 روپیہ بھی میں نے تنخواہ نہیں لی ہے، اور یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں لوں گا. قرض لے کر گزارا کر لوں گا، مدنی چینل یا دعوت اسلامی سے میں انشاءاللہ پیسے نہیں لوں گا. انشاءاللہ میں بھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ میری اولاد بھی نہیں لے گی انشاءاللہ. ابھی تک تو نہیں لی، آئندہ بھی میری اولاد بھی نہیں لے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارے نگران شورا کی بھی یہی صورت ہے کہ یہ خود اس کا نہیں لیتے مدنی چینل سے کچھ.
نہ دعوت اسلامی سے لیتے بلکہ پلے سے خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. اور بھی ہمارے بے شمار ذمہ داران پلے سے خرچ کرتے ہیں. سب کی تنخواہیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ لاکھوں کی. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان افطاری خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہمارے پیش نظر ہے اور قبر کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت کو یاد کرنے کا طریقہ تو بٹھا موت دے کو بابا نقش و دل نقش کروا نقش ہو جائے کاش یہ الموت ہمارے دل و دماغ پر. مذاق مسخریوں کی بیٹھکیں اور مجلس سے ختم ہو جائے نا. بابا کیا کریں مذاق مسخری اصل میں ایک ہے نا کہ وہ جیسے ابھی طوفان سیلاب آفت پریشانی ٹینشن راستے میں ٹریفک گھر کے مسائل بد امنی بے روزگاری اتنا مطلب کہ وہ مسائل سے بندہ دوچار ہے. اب ایک مذاق مسخری اس طرح کا ایک ماحول بنتا ہے جس سے وہ اس پریشانی سے نکلتا ہے اور کچھ تفریح حاصل کر کر اپنے وہ دل کو بہلاتا ہے. اور اس میں کچھ اس کے چہرے پر غمگین شخص کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. تو اب ایسا ماحول نہ کریٹ کرے تو آدمی کیا کرے. آپ کو مر بھی رہا ہو تو اس کو مووی بنانی ہے بچانا نہیں ہے اس کو. یہ ہمارے باب المدینہ میں آندھی کی پیشن گوئی تھی کیا تو اب بہت سے رنجیدہ ہو گئے ہوں گے. یہ موویاں سیٹ کر کے اور کچھ ریپیئرنگ کروا کے کیمرے وغیرہ سیٹ کر کے رکھے ہوں گے کہ جھاڑ یوں ہلیں گے اور چھپرے یوں اڑیں گے اور بندے یوں گریں گے. تو یہ یوں ان کو افسوس ہوا ہوگا یار آندھی تو نہیں آئی یہ کیا ہے. اور سیلاب دیکھنے پہنچے ہوں گے تو اللہ کا شکر کرو کہ یہ سیلاب کی موجیں اٹھ کر تمہیں نہیں لے گئیں. یا ایک کیمرہ لے کر تم جو اگر بناتے بناتے دوسرے کے کیمرے کا شکار نہیں ہو گئے گرے نہیں. تو اللہ نے آفت ہماری دور کی. تو یہ مقام شکر ہے کہ آندھی باب المدینہ میں نہیں آئی. آنے والی تھی اب بھی آ سکتی ہے اسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اب کوئی مر رہا ہے گاڑی میں کچل رہا ہے بیچارہ کٹ رہا ہے گولی کھا رہا ہے گولی لگ رہی ہے بیچارے کو خودکشی کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو بچانا چاہیے نا کہ اس کی مووی بنانا چاہیے. دیکھو یہ بجلی کا تار پکڑنے جا رہا ہے یہ سمندر میں کودنے کا پل سے وہ پر تول رہا ہے اس کو دوڑ کے پکڑ لو یار. یہ چھت سے کودنے کے لیے چڑھا ہے دوڑا ہے تو اس کو پکڑ لو نا کہ اس کو گرنے دو تم مووی بناؤ. ایسی یعنی کہ نحوست چھائی ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کی بھلائی کا چاہنے والا ہوتا ہے نہ کہ اس کی بے کسی کی تصویریں بنا کر پھر سینڈ کرے گا ساری دنیا میں اس کو عام کرے گا کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. اور جب ملک الموت تشریف لے آئیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی آپ کو نہیں پتا. ہاں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیسی سچی بات فرمائی.
احیاء العلوم میں، دنیا میں داخلہ آسان، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، ہے نا، مانگنا بھی آسان ہے، اور دنیا میں داخلہ آنا بھی بچے کا بہت آسان ہے۔ دنیا میں داخلہ آسان، مگر یہاں سے جانا آسان نہیں ہے۔ موت کی سختیاں، علمان علمان علمان۔ ہاں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کیسے کرنی چاہیے، موت یاد رہے، اس کے تعلق سے میں اس سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ تو موت کے وقت 3 باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلی، نزع کی تکلیف، جس کا ابھی بیان ہو چکا، آپ نے روایت سنی۔ دوسری، حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کی صورت دیکھنا، اور اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف اور گھبراہٹ کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں، تو اس کی تاب نہ لا سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہ گاروں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام بولے، آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا، تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ فرمائیے۔ جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا آدمی نظر آیا جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے منہ اور نتھنوں ناک کے سوراخوں، منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام سابقہ یعنی اپنی پچھلی صورت میں تشریف فرما تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر فاسق و فاجر کے لیے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو، تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ موت کے وقت ایک نازک لمحہ محافظ فرشتوں کو دیکھنا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا وہیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال نکلنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بٹھایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیے۔ اور اگر مرنے والا گناہ گار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں اور فحش کلام بے حیائی بھری باتوں کے سننے پر مجبور کیا۔ اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا۔ موت الموت الموت الموت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا تو مرغ بسمل یعنی ذبح ہونے والے مرغ کی طرح تڑپنے لگتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک
आंसुओं से तर हो जाती। और एक हमारी हालत है कि हम मौत का तस्करा अव्वल तो सुनना गवारा ही कम है कि यार कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, खुशी की बातें सुनाओ। यार हम ऑफ हो जाते हैं, कोई ऐसी बातें नहीं सुनाओ। बल्कि अब ऑफ होना भी कहाँ रहा, अब ये मरा वो मरा, यार अपने भी मर जाएंगे, अब पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मौत को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मौत की याद नसीब फरमाए। ऐसी जगह पर अल मौत लिख दें, अपनी ज़ाती जगह हो तो उसको देखकर आपको याद आ जाए, अपनी डायरी में, अपनी किताब में, बेशक हर सफ़े पर लिख लें अल मौत। तो ये भी एक याद करने का तरीका अर्ज कर रहा हूँ कि मौत याद आती रहेगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना ये करती है पुकार, मुझे में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ मगर आमाल देता आएगा। घुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बेइंतहा घबराएगा। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जब तेरे साथी तुझे छोड़ेंगे, जब तेरे साथी तुझे छोड़ेंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा। खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। उबल कर आँख भी बह जाएगी,
सांप बिच्छू कब्र में गरिया गए। सांप बिच्छू कब्र में गरिया गए। अरे क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, बेअमल कर छा गए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर। सुन, खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर। कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा, कर ले तौबा, कर ले तौबा। रब की रहमत है बड़ी कब्र में, वरना सजा होगी कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वक्त आखिर या खुदा अत्तार को, वक्त आखिर या खुदा अत्तार को। खैर से सरकार का दीदार हो, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार। अरे तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी, याद रख। जान जाकर ही रहेगी, याद रख। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई ना तुझको पाएगा। जगह जी लगाने की
دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مدنی ماحول ہے، جس میں ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جا رہا ہے، سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے ذریعے ہمارے عقائد اور اعمال کو سنوارا جا رہا ہے، اس کا تحفظ یہ ماحول مہیا کر رہا ہے۔ برائے کرم برائے کرم برائے کرم جتنے بھی حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں، پنجاب میں جمع ہیں، جہاں جہاں جمع ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے ہمیں پتہ نہیں۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہمارے کئی ایسے جاننے والے، پہچاننے والے، مشہور سے مشہور لوگ بھی آج کہاں ہیں؟ تو آپ کہیں گے قبر میں۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ آخر ایک وقت آنا ہی آنا ہے کہ ہمیں قبر میں اترنا ہے، موت آنی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس موت کے آنے سے پہلے ہی ہم سچی توبہ کر لیں، قبر کی تیاری کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی برے کام سے روکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا انجام جہنم ہے، تو سامنے والا کہتا ہے اگر سب جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ اس طرح ہے کہنا کیسا؟ کیا اسے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ابھی مفتی صاحب سے بات ہوئی، فرمایا یہ جملہ کفریہ ہے، تجدید توبہ اور ایمان کا حکم دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ تھا تو نکاح، تجدید نکاح کا بھی حکم دیا جائے گا، کیونکہ یہاں جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ یہ حکم شریعت مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ جہنم سے بھرے گا۔ تو کفار تو ہیں ہی جہنم کے لیے، جو جس کا بھی معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہوا اس کے لیے فائنل طے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو اٹل ہے کہ جو ایمان پر دنیا سے نہیں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے اس پر، لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔ یعنی جو منکر ہیں وہ یوں ہی بد عقیدہ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا، تو یہ جہنم کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جو منکر ہیں، اللہ اور رسول کے منکر ہیں یا اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو پیش کرنا نعوذ باللہ من ذالک یہ خطرناک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ کسی نے مصیبتوں سے تنگ آ کر کہا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس جملے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اس میں شکوہ اور اعتراض اللہ پر، اللہ کے ساتھ شکوہ، اللہ سے شکوہ اور اعتراض پایا جا رہا ہے، لہذا یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ تو اس طرح تو یہ دو سوال آئے اور ہم نے جواب لے کر آج حاضرین و ناظرین تک پہنچائے۔ یہ زبان کی بے احتیاطی ہے نا باپا، یہ بہت سارے فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ زبان حفاظت کرنے کے لائق ہے، جیسے وہ کتاب میں پڑھا تھا کہ پورے بدن، اعضائے بدن میں زبان سے بڑھ کر کوئی ایسا عضو نہیں جس کو قید میں رکھا جائے، مگر یہ جتنی بے قید ہماری زبان ہے اس کا کیا کریں، یہ کیسے قید میں ہے؟ یہاں تو باپا ایمان اور کفر کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ ہاتھ ہے قید میں نہیں ہے مگر اتنے گناہ نہیں کرتا۔ زبان جو کہ بظاہر وجود ہمارا بدن ہے اس میں بھی قید میں ہے کہ یہ پھاٹک ہے، اندر میں 32 سپاہی ہیں، تو 32 دانت، تو 32 ہی کے اندر بند ہے، ہونٹوں کا پھاٹک بھی بند ہے، پھر بھی بس یہ وہ 32 سپاہیوں کا گھیرا توڑ کر پھاٹک کھول کر یہ باہر نکلتی ہے اور وہ بس تباہی مچاتی ہے۔ نہ جانے کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے، کتنوں کے عیب کھول دیتی ہے، اور کفریات تک اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کو قید میں رکھے اور زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ بولنے سے پہلے تولنا سیکھ جائے کہ میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ بولوں گا نہیں بولوں۔ بزرگوں کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ منافق کی زبان جو ہے نا وہ آگے ہوتی ہے اور دل کے آگے ہوتی ہے، تو دل سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ پھٹ بول پڑتی ہے، منہ پھٹ جیسے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ اور مومن کی زبان جو ہے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اس کو نکلنے کے لیے، بولنے کے لیے، نکلنے کے لیے دل سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلے دل سے رجوع کرتے بولو نہیں بولو، دل اجازت دیتا ہے تو بولتی ہے، دل منع کرتا ہے تو خاموش رہتی ہے۔ کاش ہم مومن کامل ہو جائیں کہ ہم پہلے دل سے رجوع کریں پھر بولیں کہ یہ بولوں کہ نہیں بولوں۔ بارہا ہم بول پڑتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں۔ یہ سبھی کو تجربہ ہوگا کہ بول کر بارہا پچھتائے ہوں گے کہ یار یہ کہاں بول دیا، یا اس کو کہاں چھیڑ دیا میں نے، یار وہ بات کیوں اس کو بتا دی، یہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور نہ بول کر کم ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو بول کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ نہ بول کر آدمی پچھتائے، کہ نہ بولنے میں کوئی اتنے بڑے فتنے تو ہوتے نہیں ہیں۔ جیسے وہ کہ وہ کھا کر پچھتانے سے ایسا ہے کہ نہ کھا کر پچھتا ہے بندہ، کہ کھانے کی لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اب اس کی تکلیف بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، اور نہ کھا کر پچھتانے کی تکلیف کتنی، بھوک لگی یہی نا، وہ آخر بھوک مٹانے کی صورت بنی جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن بعض غذا ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کھاتا ہے تو پھر پیٹ اس کا پناہ مانگتا ہے، سینہ اس جلن مچاتا ہے، اور کبھی کچھ اس کو بیماریاں ہو جاتی۔ جیسے شادیوں کا کھانا، خصوصاً مالدار لوگوں کی شادیوں کا کھانا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ لذت اتنی زیادہ زحمت ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، زبان قابو کرنا نصیب ہو جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کے فرمان عالی کا خلاصہ ہے۔ گفتگو 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ، نمبر 2 مکمل فائدہ مند، نمبر 3 جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی، نمبر 4 جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ بس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ، اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، اور اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔
اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، یعنی باتوں میں سے 3/4 75% تو قابل استعمال نہیں، اور صرف 1/4 یعنی 25% بات جو کہ فائدہ مند ہے، بس وہی قابل استعمال ہے، یعنی وہ مکمل فائدہ مند بات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بس یہی قابل استعمال ہے۔ مگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریاکاری، بناوٹ، غیبت، جھوٹے مبالغے میں کرنے کی آفت، یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں۔ نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے، پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں۔ اور یہ شمولیت یعنی فائدہ مند باتوں میں ایسی چیزوں کا داخلہ ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ چپ رہنے میں سو سکھ ہے، تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر آدمی نقد میں کوئی موٹر سائیکل یا اور کوئی چیز 50,000 روپے میں خرید کر ادھار میں 1,00,000 روپے میں بھیج سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائز ہے، یہ خریدا 50,000 میں نقد خریدا، ادھار میں کسی اور کو 1,00,000 میں دے دی، ہے تو جائز اگر اس میں کوئی اور معنی شرعی نہ ہو، کیونکہ آج کل ہوتا ہے جیسے قسطوں میں بھی جائز ہے کوئی چیز خریدنا، لیکن قسطوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قسط اس نے نہیں جمع کروائی تو آگے جا کر اس پر یہ سود چڑھا دیتے ہیں جرمانے کے نام پر یا جو بھی ہو، تو یہ ہوتا ہے سود۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بات نہیں ہے اور یہ سیدھا یہ صاف ستھرا سوال ہے، اس میں کوئی اور کچھ چیز نہیں ہے کہ جیسے یہ قلم ہے، یہ 50 روپے کا نقد خریدا اور 100 روپے میں ادھار بیچ دیا تو یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ادھار بیچنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے 50,000 کی خریدی نقد اور آگے ادھار 1,00,000 کی بیچ دی، تو اس میں مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی ادھار بیچا ہے تو مدت معلوم ہو کہ کب، کتنی مدت میں، کتنے عرصے میں یہ رقم واپسی کرے گا، یہ ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق حیدرآباد، فیصل عزیز میرا نام ہے، شعب عزیز کے شعبے سنگنگ سے میرا تعلق ہے۔ بابا جی بہت خوش قسمت ہوں، آج پہلی بار یہاں تشریف لایا اور آپ کی زیارت ہو گئی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے برے خواب دکھائی دیتے ہیں، اب کسی کو سنائے تو وہ اپنی طرف سے باتیں سناتا ہے، اس میں کبھی خوشی تو کبھی غم ملتا ہے، اپنا خواب سنائیں تو کس کو سنائیں اور اس کی تعبیر معلوم کرے تو کس سے کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب تو اچھے برے آتے ہیں، یہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ دن بھر کی جو سوچیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ خواب میں متشکل ہو کر سامنے آتی ہیں، تو برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے، کچھ صدقہ خیرات کر دے، صدقہ
بلا کو رد کرتا ہے، اور اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تعبیر معلوم کرنی ہے تو دو عوام کو تو یہ باتیں بتانی، مطلب تعبیر معلوم کرنی. بعض مطلب بابا جی لوگ بھی تعبیر کی کتابیں دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تعبیر تو سچی بات ہے ہر عالم بھی نہیں بتا سکتا. تعبیر کا باضابطہ فن ہے جس میں عربی آنا بھی ضروری ہے، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو. تو جو تعبیر کے شرائط ہیں وہ بہت کٹھن ہیں، ہر ایک نہیں بتا سکتا. جو بتاتے ہیں وہ عام طور پہ اندھیرے میں تیر برسا رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے. تو ایسوں کو نہ پوچھا جائے، بلکہ جو اس کا معبر کہتے ہیں، جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے، تو اسی سے معلوم کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا تعلق شو بزنس سے ہے، حیدرآباد اور کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس میں نظر لگ سکتی ہے؟ حدیث میں اس کی کس طرح سے وضاحت ہوئی ہے؟ دیکھیں، نظر تو عام طور پہ ہر چیز پر لگتی ہے. حسن پر لگتی ہے، دولت پر لگتی ہے، اچھی اداؤں پر لگتی ہے. تو کوئی بھی اچھی چیز ہو جس کو اگلا تعجب سے دیکھے نا تو اس کی نظر لگ سکتی ہے. تو اس لیے جب کوئی چیز پسند آئے تو اس پر ماشاء اللہ بارک اللہ اگر کہہ دیں تو نظر نہیں لگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے بس شگونی، تو اس میں اس کی کافی تفصیلات ہیں نظر کی. حدیثیں بھی ہیں اور بلکہ قرآن سے ثابت کیا ہے نظر لگنے کو. نظر لگتی ہے، نظر لگنا حق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اللہ کے ایک نیک بندے، صالح بندے حضرت سیدنا حسان بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آنکھوں کے کفل مدینہ کے ایک انداز ان کی طرف سے ملا ہے. چنانچہ یہی بزرگ سیدنا حسان بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ جب عید کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ عیدگاہ میں کتنی عورتیں دیکھی؟ فرمایا کہ میں جب سے گھر سے نکلا اور واپس آیا ہوں اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے نظر نہیں ہٹائی. میں نے نگاہ نیچے رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے پر نظر رکھ کر اگر چلا جائے تو یہ آنکھوں کا بہترین قفل مدینہ ہے ماشاءاللہ. ادھر ادھر نگاہ بھٹکنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے احتیاط کی جائے کہ روڈ پر سڑک پر کہیں کسی سے کوئی ٹکرا بھی نہ جائے. اس طرح چلتے ہوئے تو موقع ہو تو یہ انداز مدینہ مدینہ ہے. یا الہی رنگ لائے جب میری پاکیاں نیچے کی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اللہ اللہ نیچے 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 نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا یہ ہر جگہ اس طرح ہمارے لیے چلنا ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے سڑک پر چل رہا ہے تو احتیاط کرے کوئی گاڑی نہ مار دے یا کسی سے ٹکرا نہ جائے. تو جب جب موقع ملے اللہ توفیق دے تو پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھ لے.
ورنہ مطلقاً ہر وقت پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رکھ کر ہی چلے گا تو ستون سے ٹکرا جائے گا، دیوار سے ٹکرا سکتا ہے، کسی بندے سے ٹکرا سکتا ہے، کسی بندی سے ٹکرا سکتا ہے، فساد بھی ہو سکتا ہے۔ یوں موقع کی مناسبت سے گاڑی چلا رہا ہے تو اب یہ کیسے انگوٹھے دیکھے گا؟ سامنے ہی دیکھنا پڑے گا اس کو، تو اس پہ اتنا کسی کو زور، مار نہ دے۔ اس پر اتنا زور کیوں؟ آنکھیں، اب کچھ دیر پہلے زبان پر ہم نے اتنے مدنی پھول سنے، اب ہم آنکھ پر آئیں گے۔ آنکھیں، اس کی بھی حفاظت جو ہے نا، یہ اس دور میں تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کیا تو قیامت کے روز اس میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ یہ روایتوں کا خلاصہ ہے، آگ کی سلائیاں آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ بھی سرمے کا سوال ہوا تھا، آنکھوں آگ کی سلائیاں کیسی خطرناک ہوتی، سرمے سے آگ مطلب آنکھیں جلتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے۔ یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ خبردار، شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں کہ خبروں کا بے پردہ عورتوں سے پاک ہونا دشوار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے، یہ دونوں کام حرام ہیں، ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بل عیاذ باللہ۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو جان بوجھ کر دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے، اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، اور دیور اور بھابھی بدنگاہی، آپسی بے تکلفی اور ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کی دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں بلا ضرورت و بے تکلفی سے گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ ہی آپس میں بلا ضرورت اور بے تکلفی سے بات چیت کریں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا نام رؤف عالم ہے، میں شعب انجن سے میرا واسطہ ہے، اور میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کون سا سرما لگانا چاہیے، اور سرمے کے علاوہ کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ ابھی وہ سرمے کی بات، سرمے کا سوال ہوا، اور عاشورے کے مزید افعال۔ مدنی پنصورہ صفحہ 318 تا 19، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی
اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے گا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عامر بات کر رہا ہوں، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور سے۔ محرم کے اینڈ میں شادی وغیرہ کر سکتے ہیں، نکاح وغیرہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہد سعیدی لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، آیا شریعت کے اندر ایسی کوئی بات ہے؟ برائے مدینہ میری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بازار فیصل آباد سے محمد ناصر قادری۔ بابا جانے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ کوئی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کے متعلق اپنی رہنمائی فرمائیے، اور سفر کے مہینے میں بھی۔ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا عاشورے کا روز ہو، نکاح کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ البتہ ان دنوں میں عاشورے وغیرہ کے دنوں میں اگر آپ نکاح کریں گے تو خاندان والے بائیکاٹ کریں گے اور شاید برا بھلا کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ فساد برپا ہو۔ تو اب اگر اس وجہ سے نہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز نہ سمجھے۔ ناجائز جو نکاح کو ناجائز کہے گا وہ گناہ گار ہوگا، تو نکاح ناجائز نہیں ہے، سال میں جب بھی کرے نکاح جائز ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو بیوہ ہے وہ عدت کے جو مسائل ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، لیکن جنرلی جو مطلب نکاح کا معاملہ ہے تو سارے سال میں دن رات میں جب بھی کرے نکاح ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسینی کسوٹی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید وعلیکم شاہد السلام علی شاہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ذہن میں سوچا ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا جی، جو وبرکاتہ۔ آپ نے سوچا ہوا ہے کیا وہ عاشورے کے حوالے سے ہے، کربلا کی نسبت سے ہے؟ نعم۔ جو آپ نے سوچا ہے وہ جاندار ہے؟ لا۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीनुद्दीन पीरज़ादा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो चीज़ आपने सोची है क्या वो शहर है? नअम, कूफे में सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार है। शाम। कूफा अब तो इराक में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अत्तारी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, जो चीज़ आपने सोची हुई है उसका नाम काफ से आता है? नअम। कूफा ये मौला मुश्किल कुशा की सल्तनत का दारुस सल्तनत था, कैपिटल। काफ से आता है। सुभान अल्लाह। मज़ार शरीफ भी कहा जाता है वहाँ मौला मुश्किल कुशा का, नजफ अशरफ में। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन शहीद हुए थे शहर में? नअम। अब आप ये नाम लेना चाहें तो वो क्या मदनी फीस? 10 महीने तक हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र, करबला वालों के इसाले सवाब के लिए। शाहिद भाई, सैयद शाहिद हमारे, ये 10 महीने तक हर महीने 3 दिन सफ़र। जी बाबा, ये नीयत है। इंशाअल्लाह मुसलसल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। बाबा जान, करबला? जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब। करबला के जानिसारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के पारों को सलाम, करबला तेरी फिज़ाओं को सलाम, करबला तेरी फिज़ाओं को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, कहते हैं अत्तार सारों को सलाम, कहते हैं अत्तार सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। बापा, शोबिस के एक इस्लामी भाई अपना ख्वाब सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बाबा जान, मेरा सवाल यह है कि आज से 3-4 साल पहले मैं अपने घर वालों को बैत करवाना चाह रहा था। तो एक इस्लामी भाई से मैंने ये पूछा कि किस तरीके से बैत करवाऊं, तो उन्होंने बोला कि अपने घर वालों के नाम लिख के दो और एड्रेस, तो हम फैज़ान मदीना के बॉक्स में डालेंगे, तो इस तरीके से वो कराची रवाना होंगे, आपकी खिदमत में पेश होंगे, इस तरीके से बैत हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन वो मुझे बताते हैं कि आपका काम हो गया है, बैत हो गए होंगे आपके घर वाले। तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था बार बार कि क्या हुए होंगे भी या नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं मुतमईन नहीं हो रहा था। मैं चाह रहा था कि आपसे डायरेक्ट बैत हूँ और घर वालों को भी करवाऊँ।
تو میں کیا ایک رات میں سوتا ہوں تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنا خوابوں کی تعبیر ایک پروگرام آتا ہے مدنی چینل پہ، تو میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں ان سے وہی سوال عرض کر رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ بیعت ہو چکے ہیں، آپ کے جو آپ نے نام لکھ کے بھیجے تھے گھر والوں کے وہ بھی سب بیعت ہو چکے ہیں. تو پھر آپ کو بھی میں نے دیکھا خواب میں، مجھے زیارت ہوئی آپ کی، تو آپ نے مسکرا کے مجھے گلے بھی لگایا، بولے آپ صحیح ہو گئے بیعت آپ. 10 مہینے ان سے بھی لے لو. رائے خدا میں 10 مہینے لے لو ان سے. 8 9 10 قافلے میں سفر. انشاءاللہ بالکل میں بیعت کر چکا ہوں اس سے بھی، اور میں جاؤں گا 3 دن کے قافلے میں. خاص طور پہ آیا ہوں اپنے کزن کے بعد شاہد بھائی کے ساتھ، میں نے ترکیب بنا لی ہے 3 دن کی قافلے، اور ہر سال 3 دن کے قافلے میں جاؤں گا میں، ہر مہینے کے انشاءاللہ. مرحبا. باپا آج حنیف بھائی پھر آئے ہیں ماشاءاللہ، کئی اسلامی بھائی کو امیدیں لے کر بھی آئے ہوں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام. باپا ایک سال ہو اللہ گیا وبرکاتہ. باپا 1 سال ہو گیا اسی شوبز کے اس میں آیا تھا میں اور توبہ کی تھی. الحمدللہ آج بھی فنکاروں کو لے کر آیا ہوں، اور دعا فرمائیں کہ تمام فنکار جو ہے اس دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. آمین. شیطان بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ فنکاروں کو آنے نہیں دیتا. بعض بولتے بھی کہ یار ہم نہیں آتے، تم لوگ ہم کو یوں کرتے ہو، یوں کہتے ہو، یوں بولتے ہو، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا یہ چھوڑ نہیں سکتے کام. اس طرح کا شیطان وسوسے ڈال کر بعضوں کو روکتا ہے، لیکن جس کے نصیب ہے وہ آتا ہے اور پاتا ہے. تو نہ دیکھو نا، کچھ نہ کچھ آ ہی گئے نا. آپ انفرادی کوشش کرتے رہیں گے کہ بھئی یہاں کوئی گن پوائنٹ پر توبہ نہیں کروائی جاتی، کوئی مار کے توبہ نہیں کروائی جاتی، ترغیب دی جاتی ہے. اب کیسے مسلمان ہو یار کہ ترغیب بھی تم کو گوارا نہیں ہے. کہ کوئی تم کو بولے گا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو تم بولتے ہو کہ نہیں ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم آئیں گے تو جھکنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں. یہ شیطان روک رہا آپ کو. شیطان کو ٹکر مار کے نفس کو ٹھوکر لگا کر تشریف لایا کرے. اللہ وہ دن کرے کہ توبہ سچی نصیب ہو جائے. کون بندہ جنت میں نہیں چاہتا جانا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جنت میں جاؤں. اس کے لیے تھوڑا کوشش کیا کریں، انفرادی کوشش کیا کریں سب، اور سارے فنکاروں کو یا لایا کریں. اللہ کرے گا تو یہ مطلب نعت خوان بن جائیں گے، دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم بہت گناہگار سیاہکار بندے رحمت کی بھیک لینے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. رب کریم ہمیں تو بھیک لینے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، نہ سوال کرنے کا طرز معلوم. یا اللہ اچھوں کے صدقے کرم کر دے. امام حسین کے طفیل کرم فرما دے. کربلا والوں کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. الہ العالمین کربلا والے حسین کے نانا جان کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا الہ العالمین ہم گناہوں سے نجات چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان آڑے آ جاتے ہیں. ہمیں
सुधरने नहीं देते, जहां सुधरने के मौके होते हैं वहां जाने से भी रोकते हैं। या अल्लाह नफ्स और शैतान हमें ना रोकें, हम पर करम फरमा। या अल्लाह नफ्स पर गलबा अता फरमा। इलाहुल आलमीन शैतान के वसवसों से बचने की सूरतें नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारा नेकियों की तरफ दिल लगा दे, गुनाह से हकीकी नफरत दे दे, पक्की तौबा की सआदत बख्श। ऐ अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख। मेरे मौला, ये हकीकत है कि जो मौत को याद रखेगा वो भी दुनिया से जाएगा, जो मौत को भुलाएगा वो भी एक न एक दिन कब्र में जरूर जाएगा। इलाहुल आलमीन मौत आकर ही रहेगी, ये हमारा ईमान है। न जाने हमारा उस वक्त क्या हाल होगा। या अल्लाह कहीं हमसे ईमान ना छीन लिया जाए। मेरे करीम, तूने ईमान दिया है तो आखिरी वक्त भी ईमान हमारे साथ ही रहे। इलाहुल आलमीन हमारा ईमान सलामत रहे। ऐ रब्बे करीम हमारा खातिमा बिल ईमान फरमा। इलाहुल आलमीन काश ऐसा करम हो जाए कि शहर मदीना हो, गुंबद खजरा का साया हो और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रुखे रोशन हमारी निगाहों में हो और हमारी रूह तेरे हबीब के कदमों पर कुर्बान हो जाए। मकर शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठाना। मकर शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठाना, साथ ईमान के मुझको उठाना। नज़ा में दीद बदरो दुजा की मेरे मौला तू खैरात दे दे। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्व जुर्मो कुसूरो खता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। है ये तस्लीम सबसे बुरा हूँ, है ये तस्लीम सबसे बुरा हूँ, पर मैं सुधरना खुदा चाहता
جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب میری اللہ بنوں گا یا رب میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے بات اسیاں سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب یہ نفس بد اعتبار نہیں ہوتا کو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے میرا کردار نہیں ہوتا دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے یا رب العالمین ہم میں جو بے نمازی ہو اسے نمازی بنا اور ایسا پابند بنا کہ تکبیر اولا نہ چھوٹے پہلی صف مسجد میں ملے کوئی جماعت نہ نکلے اے اللہ پکا نمازی مخلص نمازی بنا دے الہ العالمین رمضان کے روزے سب مسلمان رکھیں اے اللہ پوری زکاتیں ادا کریں حج فرض ہونے کی صورت میں ضرور یہ سعادت بھی حاصل کریں الہ العالمین
جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلموں، ڈراموں، گانے باجوں کے گناہوں سے جان چھوٹ جائے، سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ اے رب کریم، نہ جانے کتنے مریض بھی یہاں آئے ہوں گے، یا ہمارے فتح پور ضلع لیا کے مدنی مذاکرے میں بھی بیچارے امیدیں لے کر پہنچے ہوں گے، ناظرین بھی دست بدعا ہوں گے۔ ان میں جو بھی مریض ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما، جو نمائندے مریضوں کے تشریف لائے ہیں ان کے مریضوں پر بھی لطف و کرم کی نگاہ کر دے۔ اے رب کریم، ہماری بیماریاں دور کر کے ہمیں بیمار مصطفیٰ بنا دے، بیمار مدینہ بنا دے، بیمار صحابہ بنا دے، بیمار اہل بیت بنا دے، بیمار اولیاء بنا دے۔ یا الہ العالمین، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہو جائیں۔ الہ العالمین، بے جا مقدموں میں گھرے رہائی پائیں، بے جا ظلمن جو بیچارے قید میں ہیں انہیں آزادیاں مل جائیں۔ کربلا والوں کا صدقہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام
اصغر سینرنی جان پر ہو رحمت مدام مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کا